اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام نازل ہو ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی کوشش سے ہم تمام لوگ مسلمان ہیں۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشیں اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اور پیارے نبی پر درود بھیجنے کے بعد میں نے قرآن مجید کی ایک آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، وہ لوگ جو مومن مرد اور مومن عورتوں کو ناحق تکلیف دیتے ہیں، ناحق اذیت پہنچاتے ہیں، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، کہ انہوں نے بہتان اور ایک بہت بڑا گناہ کا بوجھ انہوں نے اپنے سر پر اٹھایا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ وہ مومن مرد اور مومن عورتوں کو تکلیف نہ پہنچائیں، ناحق تکلیف نہ دیں، ناحق انہیں رنج نہ پہنچائیں، ناحق انہیں ٹھیس نہ پہنچائیں، ناحق انہیں نہ ستائیں۔ اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، انہوں نے اپنے سر پر ایک گناہ کا بوجھ انہوں نے اٹھا لیا۔ اگر ہم ناحق کسی مومن بہن یا کسی مومن مرد کو تکلیف دیتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑا گناہ کا انہوں نے ارتکاب کیا ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ انہوں نے کیا ہے۔ تو اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ مومن، صالح مومن، نیک مومن کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہیں دیتا ہے، وہ کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنتا ہے، وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، کسی کو رنج نہیں دیتا ہے اور کسی کے حق کسی کو ناحق ستاتا نہیں ہے۔ تو یہ مومن کی پہچان ہے۔ اور جو مومن کسی کو تکلیف دیتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا کسی مومن مرد کو یا مومن عورت کو، تو اللہ فرماتا ہے وہ سچا مومن نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ مسلمان، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے اور اپنے زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ دیں، یہ سب سے اچھا مسلمان ہے۔ یہی مسلمان کی تعریف ہے۔ تو محترم حضرات، قرآن مجید کی آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان، اس کا معنی یہ ہے کہ امن و سلامتی والا۔ مسلم یہ سلیمہ سے، اسلمہ سے یہ نکلا ہے، جس کا معنی ہے کہ وہ سلامتی والا، امن و سلامتی کا باعث۔ تو ہم معاشرے کے لیے، سماج کے لیے، کمیونٹی کے لیے ایک امن و سلامتی کا باعث بننا چاہیے۔ کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے، چاہے وہ مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ ہندو ہو، کرسچن ہو یا کوئی بھی آدمی ہو، ہم اس کو تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ جو حق ناحق کسی آدمی کو تکلیف دیتا ہے، خصوصاً مسلمان بہن یا مسلمان مرد کو تکلیف دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی سخت مذمت کرتا ہے سورہ احزاب میں، کہ اللہ کہتا ہے کہ انہوں نے بہت بڑا کبیرہ گناہ کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کسی کو تکلیف دینے سے بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر چڑھ گئے
اور آپ نے اس وقت مسجد میں جو لوگ جمع تھے ان سب سے مخاطب ہو کر آپ نے کہا یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان فی قلوبہ فلا تؤذوا المؤمنین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے وہ لوگو جو اپنی زبان سے اسلام قبول کیے ہیں اور ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا ہے، ایمان ان کے دل میں رچ نہیں بس گیا ہے، فلا تؤذوا المؤمنین، تم مؤمنوں کو تکلیف نہ دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں منافقوں سے مخاطب ہیں جو ظاہر میں مسلمان ہیں لیکن باطن میں کافر ہیں، وہ مسلمانوں کے آستین کے دشمن ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی دبے الفاظ میں اشارے میں ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ جو زبان سے مسلمان ہیں، زبان سے کلمہ توحید کا اقرار کر رہے ہیں، لیکن تم مسلمانوں کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن مرد یا مومن عورتوں کو تکلیف دینا، انہیں رنج پہنچانا، یہ منافقوں کی علامت ہے۔ جو لوگ تکلیف دیتے ہیں، تکلیف کا باعث بنتے ہیں، تو یہ ان کے اندر نفاق ہے، یہ منافقوں کی علامت ہے۔ منافق مشرک سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ مشرک تو کھلم کھلا شرک کرتا ہے اور کھلم کھلا وہ دشمنی کرتا ہے، لیکن منافق وہ پس پردہ کے پیچھے سے دشمنی کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن منافق کی سزا مشرک سے بھی زیادہ ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں سب سے نیچے گڑھے میں اللہ تعالیٰ ان کو ڈھکیل دے گا، ان کی سزا بہت ہی دگنی ہوگی۔ تو یہ منافقوں کی علامت ہے، اسی لیے ہمیں تکلیف نہیں دینا چاہیے، ہم رحمت بن کر جینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو امن و سلامتی والا ایک رحمت بنا کر اللہ تعالیٰ ہمیں بھیجا ہے، تو ہمیں لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا چاہیے، لوگوں کو خوشخبری سنانا چاہیے، نفرت کی باتیں، غم کی باتیں، پریشان کرنے والی باتیں نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی کو بھی تکلیف نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ عبادت میں بھی اگر عبادت بھی کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا پورا خیال کرتے تھے کہ میری عبادت سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، میری عبادت سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ حالانکہ مقصد حیات اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو پیدا کیا ہے اس کا مقصد ہی عبادت ہے۔ اگر عبادت کی وجہ سے کسی کو کوئی تھوڑی بہت تکلیف ہو تو وہ قابل برداشت، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی برداشت نہیں کیے۔ عبادت بھی ہو تو اس میں کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، ابھی ہمارے پاس بھی اعتکاف کا موقع ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے۔ صحابہ بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، صحابہ بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کشف الستر، تو آپ نے پردہ ہٹایا اور آپ نے کہا لا یؤذین بعضکم بعضا، تم ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ولا يرفعن بعضکم بعضا صوتا فی القراءة، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اپنی آواز کو ایک دوسرے کی آواز پر بلند نہ کرو، الا ان کلکم مناج ربہ، کہ سن لو تم میں سے ہر ایک آدمی اللہ سے سرگوشی کر رہا ہے، ہر ایک آدمی اللہ کی عبادت کر رہا ہے، ہر ایک آدمی اللہ سے مناجات میں مشغول ہے، تم بلند آواز سے قرات کر کے تم انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ، تو ان کے لیے ایک تکلیف کا باعث مت بنو۔ دیکھیں سبحان اللہ، عبادت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ ہاں اگر مسجد خالی ہے تو آپ بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں، یا یہ کہ مسجد والے آپ کی تلاوت سننا چاہتے ہیں تو آپ بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن مسجد میں سارے لوگ ہیں، سب لوگ عبادت میں مشغول ہیں، تو آپ کی آواز درمیانی آواز ہونی چاہیے، دوسروں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یہی نہیں، مختلف موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں بھی تکلیف نہ ہونا چاہیے اس کا پورا خیال کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، ایک مرتبہ آپ نے نماز پڑھائی تو آپ نے نماز، اللہ کے رسول کے زمانے میں عورتیں بھی مسجد آیا کرتی تھی، عورتیں بھی نماز میں شریک ہوتی تھی، تو آپ نماز پڑھا رہے تھے تو اچانک آپ کسی بچے کی رونے کی آواز آپ نے سنی، اس کے بعد آپ نے کہا، آپ نے نماز مختصر کر دی، پھر آپ نے کہا
دیکھو میں نماز لمبی کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے ایک بچے کی رونے کی آواز میں نے سنی تو میں نے نماز مختصر کر دی تاکہ اس کی ماں کو تکلیف نہ ہو۔ دیکھیے یہاں خیال یہ کر رہے ہیں کہ ماں کو تکلیف نہ ہو، تو اس وجہ سے میں نے نماز مختصر کر دی۔ تو عبادت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پورا خیال کرتے تھے کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم مردوں کو گالی مت دو، مردوں کو گالی مت دو، جو لوگ وفات شدہ ہیں، وفات پا گئے ہیں، تم انہیں گالی مت دو۔ لا تسبوا الاموات، کیوں؟ فتؤذوا الاحیاء، اس لیے کہ تم مردوں کو گالی دیں گے تو جو لوگ ان کے رشتہ دار موجود ہیں ان کو اس سے تکلیف ہوگی۔ اگر آپ جو ہمارے انتقال ہو گئے ہیں، نانا پر نانا، دادا پر دادا، اگر ان کو برا بھلا کہیں گے تو یقیناً ان کے جو بچے ہیں، نواسے ہیں، پوتے ہیں، ان کو تکلیف ہوگی کہ آپ ہمارے نانا کو، پر نانا کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم انہیں گالی مت دو، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا، جو کچھ انہوں نے عمل کیا وہ اس کو پانے والے ہیں، ان کا حساب و کتاب ان کا حساب و کتاب شروع ہو چکا ہے۔ اگر وہ اچھا عمل کیے ہیں تو اللہ کے پاس اس کا اچھا بدلہ پائیں گے، اگر وہ کچھ برا عمل کیے ہیں تو اس کی سزا بھی وہ اللہ کے پاس پانے والے ہیں۔ تو اسی لیے تم انہیں گالی دے کر ان کے رشتہ داروں کو تکلیف کا باعث مت بنو۔ یہی نہیں، آداب میں بھی، سلوک و آداب میں بھی اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تربیت کرتے تھے کہ وہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا کنتم ثلاثہ، کہ جب تم 3 آدمی ہو تو 2 آدمی سرگوشی نہ کریں، کانا پوسی نہ کریں، کان میں 2 باتیں نہ کہیں۔ جب 3 آدمی ہو تو 2 آدمی مل کر کانا پوسی کرنا یا سرگوشی کرنا جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیسرے آدمی کو تکلیف ہوگی۔ تو یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہ عبادات ہو، معاملات ہو، ہر پہلو میں، ہر وقت اللہ کے رسول اس کا خیال کرتے تھے کہ کسی کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچنا، کسی کے لیے اذیت کا باعث نہیں بننا، کسی کو کوئی رنج نہیں ہونا چاہیے، اس کا پورا خیال کرتے تھے۔ آج ہمارا معاشرہ ایسا نہیں ہے، آج ہمارا معاشرہ اس کا پورا کوئی خیال نہیں ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اپنا فائدہ پر نظر رکھتا ہے، میرا فائدہ اگر ہو جائے تو بس، میں چاہے اس سے میری بات سے اس کو کوئی تکلیف پہنچے یا تکلیف نہ ہو یا رنج پہنچے، مجھے اس کا کوئی خیال نہیں۔ آج ہم اس طرح مفاد پرست بن گئے ہیں، بس خود غرض ہو گئے ہیں کہ ہم اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں تھا اللہ کے رسول کا معاشرہ، وہ دوسروں کے بھی خیال کرتے تھے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول دین کیا ہے؟ تو آپ نے دین کا ایک ہی لفظ میں آپ نے دین کا تعارف کرایا، دین کا انٹروڈکشن اگر پوچھیں گے آپ نے فرمایا دین والنصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے، دین خیرخواہی کا نام ہے، ہر ایک کے لیے بھلائی چاہنا، اچھا چاہنا، یہی دین ہے۔ دین سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تعارف کرایا۔ دیکھیے تکلیف دینا مذاق میں بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی آدمی کے لیے کوئی تکلیف کا باعث بن رہا ہے مذاق کے طور پر، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک مرتبہ صحابہ سفر پر تھے، تو صحابی جو ہے، ایک صحابی سو گئے، تو ان کے پاس کوئی رسی تھی، تو صحابہ میں سے ایک صحابی اس سونے والے صحابی کے پاس جاتے ہیں اور ان کی رسی کچھ دیر کے لیے لے لیتے ہیں، چھپا لیتے ہیں۔ جب صحابی نیند سے بیدار ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کی وہ رسی غائب ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا يحل ان يروع مسلما، کہ کسی بھی مسلمان کو خوف زدہ کرنا، پریشان کرنا مذاق کے طور پر بھی جائز نہیں ہے۔ آج کتنے پریشان کرتے ہیں، کہیں کہیں چھپا دیتے ہیں، سارا دن مہینہ گزر جاتا ہے بتاتے نہیں کہ کہاں رکھے ہیں۔ تو یہ سب جو ہے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ہم دیکھ سکتے ہیں قرآن اور حدیث میں جو آدمی دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ٹھیس پہنچاتے ہیں اور ان پر ظلم کرتے ہیں، ستاتے ہیں، قرآن اور حدیث میں ان کے لیے بہت سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ ان کی نمازیں، روزہ، صدقات، خیرات، یہ سب انہیں جو ہے وقتی طور پر جہنم میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتے ہیں۔ اگر وہ دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، دوسروں کو ستاتے ہیں، ناحق ستاتے ہیں، تو وہ کتنے بھی صدقہ اور خیرات کر لیں، یہ سارے نیک اعمال انہیں وقتی طور پر جہنم میں جانے سے نہیں روک سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا، آپ نے اس عورت کے بارے میں کہا گیا
کہ اے اللہ کے رسول یہ عورت بہت نیک ہے، نمازوں کا اہتمام کرتی ہے، صدقہ اور خیرات کا اہتمام کرتی ہے، سب کرتی ہے، لیکن تؤذی بلسانہا، لیکن وہ اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا خیر فیہا، لا خیر فیہا، اس عورت کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، وہ تو جہنمی ہے، وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ دیکھیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے صدقہ اور خیرات بھی کام نہیں آ سکتے ہیں اگر ہم دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یہی نہیں، قیامت کے دن سب سے بڑا مفلس، فقیر، کنگال، محتاج، غریب آدمی وہ آدمی ہوگا جو بہت سارے نمازیں روزہ تو پڑھ کر آیا ہوگا، لیکن دوسروں کو ستانے کی وجہ سے اس کے سارے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے یا دوسروں کو دے دیے جائیں گے۔ اس نے جو روزے کیے وہ دوسرے کے روزے ہو جائیں گے، اس نے جو حج کیا وہ دوسروں کا حج ہو جائے گا، اس نے جو روزے رکھے وہ کسی اور کے روزے ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اتدرون من المفلس، اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو فقیر، کنگال، محتاج کون آدمی ہے؟ تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول ہماری نظر میں وہ آدمی ہے جس کے پاس کوئی درہم نہیں، دینار نہیں، وہی مفلس ہے، وہی فقیر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کا مفلس وہ آدمی ہے جو بہت سارے نمازیں، صدقہ اور خیرات یہ سب اس کی نیکیاں کی ہوگی، لیکن قیامت میں جب وہ آئے گا تو اس کی ساری نیکیاں جن کو اس نے تکلیفیں دی ان سارے لوگوں کے درمیان اس کی نیکیاں بانٹ دی جائے گی۔ کسی پر اس نے تہمت لگائی ہوگی، کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، کسی کو وہ مارا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ان کی ساری نیکیوں کو دوسروں کے حوالے کر دے گا، دوسروں میں تقسیم کر دے گا۔ تو آخر میں جب کچھ نہ بچے تو دوسروں کے گناہ اس کے سر پر ڈال کر اس کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ دیکھیے آدمی نیک ہے، بہت ساری نمازیں، ذکر و اذکار، تلاوت سب کچھ کیا ہے، لیکن دوسروں کو ستانے کی وجہ سے اس کے سارے نیک اعمال دوسروں کے ہو گئے۔ کتنا بڑا نقصان کہ محنت ہم کریں، فائدہ کوئی اور حاصل کریں، یہ کتنی خسارے کی بات ہے، کتنی بدقسمتی کی بات ہے۔ دن سارا آپ محنت کر رہے ہیں فیکٹری میں، کمپنی میں، لیکن شام کا وقت جب مزدوری لینے کا وقت آتا ہے اور وہ مالک کہتا ہے کہ مزدوری آپ کو نہیں دی جائے گی، کسی اور کو دی جائے گی، تو آپ کتنے پریشان ہوں گے کہ صبح سے شام تک میں محنت کیا ہوں، پسینہ ٹپکایا، میں خون پسینہ سے میں یہ سب کیا ہوں، اور آج مزدوری نہیں مل رہی ہے اور میری مزدوری کسی دوسرے کو جا رہی ہے، تو کتنا نقصان، کتنا وہ پریشان ہوگا۔ تو یہ تو ایک دن کی بات ہے، لیکن زندگی بھر آپ جو نیک عمل کیے ہیں وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دوسروں کے حساب میں اس کو شامل کر دے گا، کتنا ہم پریشان ہوں گے۔ تو اسی لیے یہ رمضان ایک انقلابی رمضان ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ ہم دوسروں کو تکلیف دینے والے تھے۔ ابھی تک جو ہم ہو گیا، اب اس کے بعد اس رمضان سے ہم ارادہ کریں، عزم کریں کہ ہماری ذات سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ہماری ذات منبع خیر یعنی خیر کا مرکز ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر الناس انفعہم للناس، لوگوں میں سب سے بہترین آدمی وہ آدمی ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ فائدہ پہنچانا چاہیے، نفع پہنچانا چاہیے، جو کچھ ہو سکتا ہے انسانیت کو فائدہ پہنچانا چاہیے، یہی بہترین آدمی ہے، یہی اچھا آدمی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا خیر الناس، لوگوں میں سب سے بہترین آدمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی ایمان کی نفی کی ہے جو تکلیف دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے، وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے، وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہیں ہے ایسا آدمی مومن نہیں۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کہتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پڑوسی کو تکلیف دیں تو اس کی ایمان کی نفی کی گئی، یعنی وہ مومن نہیں ہے۔ تو اگر دوسروں کو تکلیف دیں، اگر ماں کو تکلیف دیں، باپ کو تکلیف دیں، بہن کو تکلیف دیں، تو پھر اس کا ایمان کہاں سے باقی رہے گا؟ تو محترم حضرات، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آج ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو بہت ہی دکھ ہوتا ہے، دکھ پہنچانے والے، تکلیف پہنچانے والے، رنج پہنچانے والے بہت ہیں۔ شوہر کو بیوی سے تکلیف ہو رہی ہے، بیوی کو شوہر سے تکلیف،
ماں باپ کو بچوں سے تکلیف، اساتذہ کو طلبہ سے تکلیف، تو اس طرح بہت سلسلہ جاری ہے کہ ہر ایک کو دوسروں سے تکلیف ہو رہی ہے. تو یہ تکلیف دینا کوئی اچھی بات نہیں ہے، بلکہ ہم دوسروں کی تکلیف برداشت کر لینا چاہیے. دوسرے اگر کسی وجہ سے ہمیں تکلیف دے رہے ہیں تو وہ تکلیف کو برداشت کرنا یہ زیادہ بہتر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم خیر، کہ وہ مومن آدمی جو لوگوں سے ملتا ہے، جو لوگوں سے مل جلتا ہے اور ان کی تکلیف پر صبر کرتا ہے. جب لوگوں سے آدمی ملتا ہے تو یقیناً کچھ ایسی باتیں بھی وہ لوگ کہیں گے جو اس کے لیے ناگوار گزرے گی، لیکن آدمی اس پر صبر کرتا ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ آدمی بہتر ہے اس آدمی سے جو لوگوں سے ملتا نہیں، جو لوگوں سے ملتا نہیں اور ان کی کوئی بات سنتا بھی نہیں ہے، تو یہ اس آدمی سے زیادہ بہتر ہے. تو ہم دوسروں کو تکلیف نہ دیں، لیکن اگر کوئی دوسرا آدمی کوئی تکلیف دیتا ہے تو اس پر صبر کریں، اس کو برداشت کر لیں، یہ زیادہ بہتر ہے. محترم حضرات، اسی طرح تکلیف کی کیسے کیسے ہم تکلیف دیتے ہیں لوگوں کو، اس کی کچھ مثالیں بھی ہیں. سب سے پہلی مثال یہ ہے کہ عزت و آبرو پر حملہ کرنا. یہ ایک مسلمان کی بہت بڑی تکلیف ہے کہ آپ جو آدمی ہر آدمی محترم ہے، اس کی کچھ عزت نفس ہے، اس کا کچھ احترام ہے، لیکن آپ کچھ ایسی بات کہتے ہیں لوگوں کے سامنے جس کی وجہ سے اس کی توہین ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی توہین ہوتی ہے، اس کو آپ ذلیل کر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی تکلیف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں جہاں لاکھوں صحابہ جمع تھے، آپ نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ وعرضہ. آپ نے فرمایا ایک مسلمان کی ہر چیز تمہارے لیے محترم ہے، ایک مسلمان کی ہر چیز تمہارے لیے محترم ہے، تم اس کو پامال نہیں کرنا چاہیے، اس کو برباد نہیں کرنا چاہیے، اس کے تقدس کو پامال نہیں کرنا چاہیے. تو آپ نے کہا دمہ، اس کا خون بھی تمہارے لیے حرام ہے، مسلمان کا خون نہیں بہانا چاہیے. وعرضہ، اور اس کی عزت و آبرو پر بھی حملہ نہیں کرنا چاہیے. ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں جس کی وجہ سے معاشرے میں اس کی عزت، اس کی توہین ہوتی ہے. ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک آدمی کی، مسلمان کی عزت و آبرو یہ بھی مقدس ہے، اس کو پامال مت کرو، اس کی توہین مت کرو. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ ہمزہ میں کہتا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ. دیکھیے اللہ کہتا ہے ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے عیب کے ٹوہ میں رہتے ہیں، جو دوسروں کے عیب تلاش کرنے میں رہتے ہیں اور ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں. ویل اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی تو ہے بربادی، کہ ان لوگوں کے لیے بربادی ہے قیامت کے دن، اور دوسرا معنی ویل کا معنی، ایک دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں واد فی جہنم، جہنم میں ایک وادی کا نام ہے جس میں گنہگاروں کا پیپ بہتا ہوا وہاں پہنچے گا اس آدمی کے لیے. ایسے کئی 4 قسم کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ویل کی وعید اللہ تعالیٰ نے سنائی ہے، تو انہی میں سے یہ بھی ایک ہے. تو اسی لیے عزت و آبرو پر حملہ نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح ہم کیسے تکلیف دیتے ہیں، تکلیف کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یبیع احدکم علی بیع اخیہ. ایک آدمی سودا کر رہا ہے تو دوسرا آدمی اس پر سودا نہ کریں. کیسے؟ مثال کے طور پر زید اور عبداللہ دونوں آپس میں ایک چیز کی خرید و فروخت میں بات چیت کر رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ چیز 100 روپے میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں 90 روپے میں چاہیے. تو بات ہو رہی ہے، ابھی ڈیلنگ مکمل نہیں ہوئی، ابھی بات چیت جاری ہے. تیسرا آدمی داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں جو ہے 80 روپے میں دیتا ہوں، آئیے آپ میرے دکان کو آ جائیے. تو یہ جائز نہیں. کہ وہ ڈیلنگ جب ہو رہی ہے تو خاموش رہنا چاہیے، اس میں دخل نہیں دینا چاہیے جب تک کہ وہ دونوں بات چیت مکمل کر لیں. ہاں آخر میں اگر وہ اتفاق نہیں کیا کہ اس نے کہا کہ مجھے 90 میں ہی چاہیے، یا تو 90 روپے میں دو یا تو مجھے یہ منظور نہیں ہے، تو وہ کہہ کر اگر اپنی بات ختم کر لیتا ہے تو پھر تیسرا آدمی داخل ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن جب بات چیت ہو رہی ہے اور درمیان میں ہی اگر وہ اندر داخل ہو رہا ہے اور اس کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ بھی غلط، یہ بھی ایک تکلیف کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے. آج ہم دیکھتے ہیں
مارکیٹوں میں جاتے ہیں، دکانوں میں جاتے ہیں، تو ایک دکان میں کھڑے ہوتے ہیں تو دوسرے دکان والا پکارتا ہے مسلمان، وہ بھی مسلمان یہ بھی مسلمان، کہ وہ کہتا ہے کہ میری تجارت ہو اس کی تجارت نہ ہو، نعوذ باللہ۔ یہ بھی تکلیف کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، ایک آدمی اگر کسی عورت کو پیغام بھیجا ہے کسی ان کے ولی کے ذریعے سے، تو دوسرے آدمی کو دخل نہیں دینا چاہیے جب تک کہ وہ اس کا پیغام کے بارے میں اگر وہ رد کر دیتے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن بات چیت جاری ہے تو ایسے وقت میں کوئی دوسرا آدمی دخل دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں اس رشتے سے زیادہ یہ رشتہ بہتر ہے، اس کو چھوڑ دو، میں جہاں بتاتا ہوں وہاں کرو، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دونوں جب بات چیت جاری ہے تو ان کی بات چیت مکمل ہونے دیں۔ تو اگر وہ ان میں سے دونوں اگر کہتے ہیں کہ ہمیں رشتہ منظور نہیں ہے، پھر تیسرا آدمی داخل ہو سکتا ہے۔ تو آج یہ بھی برائی ہمارے معاشرے میں عام ہے کہ اگر کہیں رشتہ ہو رہی ہے تو کسی سابقہ دشمنی کی بنیاد پر دخل دینا اور رشتوں کو خراب کرنا، یہ بھی ایک آج ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی برائی ہے، یہ بھی ایک تکلیف کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ تو الغرض آج کا جو درس ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کہ ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ ہم دنیا میں سارے لوگوں کے لیے ایک رحمت کا باعث بن کر ہمیں زندگی گزارنا چاہیے۔ ہمارا دین یہ دین رحمت ہے، ہمارے رسول رحمت للعالمین ہے، ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے ہیں، اور ہم اسی دین پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم ساری انسانیت کے لیے رحمت بن کر زندگی گزارنا چاہیے، کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بننا چاہیے۔ اگر ہم کسی کو تکلیف دیے ہیں تو موقع اب بھی ہے کہ ہم اس آدمی سے معافی مانگ لیں۔ معافی مانگنا کوئی غلط بات نہیں ہے، اس سے ہمارا مقام گھٹتا نہیں ہے بلکہ بڑھتا ہے، کہ کسی سے بھی اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ان سے ہم معافی مانگ لیں، یہاں دنیا ہی میں اس معاملے کا رفع دفع کر لیں کہ آخرت میں اس کا کچھ کوئی حساب نہ ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من کان لأخیہ مظلمہ فلیتحلل، کہ جس آدمی کا بھی کوئی ظلم ہو یا کوئی کمی ہو یا کوئی غلطی اس نے کی ہو تو اس کو چاہیے کہ اس کا صفایا، اس کا معاملہ اسی دنیا میں حل کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کسی دوسروں کو تکلیف دینے سے ہماری حفاظت کریں، اور دنیا میں لوگوں کو خیر پہنچانے والوں میں سے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔